ہم سب اپنی اپنی لائف میں مگن ہیں. اگر فلسطین کی طرف دیکھیں اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں ہماری اسٹیٹ، میری طرح دین کے ٹھیکیدار، ان کا کیا رول ہے. ایمان کی کمزوری ہے. ایمان مضبوط ہوتا تو آج ہم سب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے، مگر ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. تراویح اصل میں سرے سے کوئی نماز نہیں ہے. تراویح ایک نفلی عبادت. صحیح مسلم، صحیح بخاری، اس کے علاوہ دیگر کتب جو قرآن پاک کے بعد زیادہ افضل سمجھی جاتی ہے. تیسرے دن جب مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے اور ان کے وہاں پہ سختی کے الفاظ ہیں. یہ جو 5 فرض ہیں وہ کافی ہیں. مسجد سے زیادہ آپ گھر میں پڑھیں وہ زیادہ افضل ہے. السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مہوش دا ٹروتھ انٹرنیشنل کے فورم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی عبادت ہو سکے، جتنا ثواب کمایا جا سکے کما لیں، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی افضل کہلاتا ہے. تو آج ہم اس وقت موجود ہیں بری امام کی جو درگاہ ہے وہاں پر، اور سجادہ نشین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی پیر سید محمد علی گیلانی ہمارا ساتھ دیں گے. ان سے جانیں گے کہ اس رمضان میں ان کے کیا اقدامات ہیں ایسے زائرین کے لیے جو یہاں پر پورا سال موجود رہتے ہیں، جہاں پر دسترخوان کا معاملہ پورا سال چلتا ہے. کورونا کی اگر بات کر لی جائے اسپیشلی، تو اس میں بھی بری امام سرکار کی درگاہ پر جو ہے پورے ٹینیور میں جہاں پر جو ہے لنگر بڑھتا رہا ہے، جہاں پر جتنے مستحقین تھے وہ موجود تھے. کووڈ کا ڈر ہر ایک کو تھا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج تھا. کیسا رہا، یہ ساری چیزیں ان سے جانیں گے. جی میں پیر ہاؤس بری امام سرکار کے پلیٹ فارم سے آپ کے چینل TTI کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہم سے آ کے آپ نے انٹرویو کیا اور ہمارے رمضان دسترخوان کا حصہ بنے. اور میری دعا ہے اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے آپ پر، ہم پر، ملک پاکستان پر، ایمان والوں پر، افواج پاکستان پر اپنا کرم و فضل عطا فرمائے. پیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اپنے پلیٹ فارم سے کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نہیں خیال کہ اگر میں اس چیز کو زیر بحث لاؤں اور لمبی ٹاپک پہ اس پہ ڈسکس کی جائے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی کیا صورتحال چل رہی ہے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہے ایمان کی کمزوری. ایمان کی کمزوری میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان اور دیگر مسلم کنٹریز بھی، میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا. ہم سب اپنی اپنی لائف میں مگن ہیں. افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، سحریاں بھی ہو رہی ہیں، سوتے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، کھاتے پیتے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بچے ہمارے اولادیں انجوائے بھی کر رہی ہیں لائف کو. کاش کہ ہم لوگ تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹ کر اگر فلسطین کی طرف دیکھیں اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں ہماری اسٹیٹ، میری طرح دین کے ٹھیکیدار اور باقی عوام، ان کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کی کمزوری ہے. ایمان مضبوط ہوتا تو آج ہم سب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہاں پہ ہمیں یہاں پہ ہر چیز میسر ہے. آگے رمضان گزرے گا، ماشاءاللہ سارے عید بھی منائیں گے، اچھے لباس بھی پہنیں گے، آپس میں خوشی ملے ملائیں گے. مگر کیا کسی نے یہ سوچا، کیا اس طرف نظر دوڑائی کہ اس وقت فلسطین میں جو بچیاں بچے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کفن تک نصیب نہیں ہو رہا،
اور ہم بحیثیت مسلمان ایمان والے، خیر میں یہاں پہ رکوں گا، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ رول جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ ایک مسلمان کر سکتا ہے. ہاں اس سے بڑھ کے اگر ان کا درد، ان کی پین لینی ہے تو ہمیں ایمان والا ہونا پڑے گا. ایمان والا ہونے کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ کیا قرآن پاک مکمل نہیں ہے؟ کیا دین مکمل نہیں ہے؟ کہاں کمی؟ لالچ بری بلا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہے، پڑھتے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس پر عمل نہیں کیا. ہماری سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، دین کے ٹھیکیدار دیکھ لیں، سب اپنے بزنس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب دین کے ٹھیکیدار اور ہماری سیاسی حکمران سارے یہ تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے. کون ایسا بندہ آئے گا جو ملک کی صورتحال اور دین اسلام کی طرف لوگوں کو لے کر جائے گا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں آ سکتا جب تک آپ کا ملک آزاد نہیں ہے. اب آپ میری اس بات سے سوچ رہی ہوں گی کہ پاکستان تو آزاد ہے، 1947 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، مگر ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. دلیری ایسے نہیں آتی، ٹھیک ہے، غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے، کافی مجبوریاں آ جاتی ہیں. ہم اس پانی کے بلبلے سے صرف ایک صورت میں باہر آ سکتے ہیں، جب ہم کسی کے مقروض نہ ہوں، ہمیں کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہ پڑے، پھر آپ سر اٹھا کے بات کر سکتے ہیں. جب آپ نے کسی اور کے پیسوں پہ اپنے ملک کو چلانا ہے قرضے لے کے، تو پھر آپ ساری زندگی ان کے آگے آنکھ نہیں اٹھا سکتے اور آپ میں دلیری نہیں آ سکتی. اس کی میں مثال ایک اور بھی طریقے سے دوں گا. آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا، لڑائی جھگڑے بھی دیکھے ہوں گے. ایک طرف ہوتا ہے کوئی جاگیردار ہے، 7 اس کے لوڈڈ AK-47 والے گارڈ ہیں، مگر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دلیری نہیں ہے. اس کی باڈی لینگویج، اس کے گارڈز کی باڈی لینگویج، کیونکہ حرام کھا کے دلیری نہیں آتی. اور اسی کے اپوزیشن میں ایک عام شہری ہوگا، مگر وہ ڈٹ جائے گا. اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے سامنے اتنے گارڈز ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ ڈٹ جائے گا، وہ اس سے لڑے گا. اس کی دلیری ہے، کیونکہ اس نے حق حلال کھایا اور وہ نظر آتا ہے، اور جس نے حرام کھایا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر بری امام کی بات کی جائے تو ہمیشہ تعریف بھی سنی اور آپ کے حوالے سے ہمیشہ سے اچھے الفاظ لوگوں کے منہ سے سنے، ٹھیک ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں آپ لوگ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ کی انتظامیہ ماشاءاللہ سے اتنی کام کرتی ہمیں نظر آتی ہے. کافی بڑا کراؤڈ ہوتا ہے یہاں پر افطار کے ٹائم میں. دسترخوان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کافی ذائقہ ہوتا ہے اس میں، کیا راز ہے؟ آپ نے جو بات کی، سب سے پہلے تو اس بات پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسے اس ویو سے لیا. ہمارے پاس کئی لوگوں نے ہمیں پوچھا کہ پیر صاحب آپ کا جو لنگر پکانے والا لانگری ہے اور اس کے پاس کیا ریسپی ہے. ہم بھی لنگر لگاتے ہیں، مگر یہاں کے لنگر کی تعریف بہت سنی ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا، اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی جب میں بیٹھا تو لوگ سوال کرتے ہیں تو میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں، یہ ریسپی اور مسالوں میں ذائقہ نہیں ہوتا. جب آپ حق حلال کمائیں گے، حق حلال کھلائیں گے تو اس میں قدرتی ذائقہ ہوتا ہے. اتنا اس کا جواب ہے. بالکل ٹھیک. تو کرونا کی اگر بات کریں، ہم سب نے فیس کی ہے، ان دنوں کی بھی بات کریں تو سروے کے مطابق یہی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں بھی یہاں پر لنگر کا انتظام ہوتا رہا. حالانکہ کووڈ میں ایک دوسرے کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا تھا. وہ چیلنج کیسا تھا؟ الحمدللہ اللہ پاک نے پنجتن پاک کے صدقے ہم پر بڑا کرم کیا تھا کہ میرے خیال میں 3 ٹینیور تھے جو کرونا کے.
سخت پابندی بھی تھی اور غربت کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ کیا حالات تھے، کیونکہ کام کاروبار ہی بند تھے. تو اس دوران ہمیں کافی پریشر بھی ڈالا گیا کہ آپ باقی دیگر سارے آستانے بند ہیں، ایون دربار بری امام سرکار بھی سیل تھا، باقی دربار بھی، تو آپ جو ہے اس کا کچھ کریں. ہم نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنی غریب عوام، ان کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ آپ کے دروازے پہ انہیں پتہ ہے کہ ہر سال ادھر ہوتا ہے تو اس سال بھی ہوگا. اور اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا الحمدللہ، تینوں ٹینیور میں ہم نے اسی طرح لنگر جو ہے یہاں سے لوگوں کو دیا. رمضان دسترخوان باقاعدہ اسی طرح لگا. جو احتیاطی تدابیر تھیں وہ بھی ہم نے فالو کی جتنی ہو سکی، مگر اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ جتنی مرضی احتیاط کریں، اور خاص کر میرے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے زیادہ احتیاط کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سب سے جو بڑی تھی نا وہ تھی کہ ہمیں الحمدللہ یہاں سے کوئی کیس ایسا نہیں برآمد ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایمان مضبوط تھا اور اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی تھی کہ ہماری نیت کیا ہے. نیت والمراد ہے جی. تو اللہ پاک نے پاکوں کے صدقے اتنا کرم کیا کہ تینوں ٹینیور میں الحمدللہ اسی طرح لنگر دیا گیا، اسی طرح بٹھا کے. ایک دفعہ کا ٹینیور ایسا تھا جس میں ہم نے ہماری انتظامیہ نے جو ہے شاپنگ بیگ جو ہیں ان میں روٹیاں اور لنگر باہر پیر ہاؤس کے گیٹ سے پرووائڈ کیے. قطاریں بنی تھیں، ٹھیک ہے، مگر باقی کے اس میں ہم نے اسی طرح باعزت بٹھا کے جو ہے انہیں لنگر دیا. بالکل ٹھیک. آج کل ایک اور بات زیر بحث ہے تراویح کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سی روشنی ڈالیں، ہمارے ویورز جاننا چاہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی اچھا پریکٹیکل نہ ہو نا تو یہ چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہے تنقید کے علاوہ. مگر پھر بھی بحیثیت سجادہ نشین آل نبی اولاد علی یہ میرا فرض بنتا ہے کہ سوال کا جواب دینا. تراویح اصل میں سرے سے کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو 100% شیورٹی دیتا ہوں اس چیز کی. آلریڈی اس پہ دیگر علماء نے بھی ڈسکس کیا، اہل سنت تھاٹ نے بھی، ٹھیک ہے، انہیں بھی پتہ سب کو ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ماڑا پیو نہیں مننا سا میں کیا مننا. ٹھیک ہے، آپ کس چیز کو دیکھ کے چلتے ہیں؟ قرآن پاک، حدیث، ٹھیک ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، اس کے علاوہ دیگر کتب جو ہے جو قرآن پاک کے بعد زیادہ افضل سمجھی جاتی ہیں، ان میں واضح طور پہ ہے کہ تراویح تیسرے دن جب مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے اور ان کے وہاں پہ سختی کے الفاظ ہیں کہ بھئی 5 نمازیں فرض رہنے دو، 6 رجسٹر نہ کراؤ. یہ میں آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں نا، اس حوالے سے میں یوں بول رہا ہوں. مینز کہ جو 5 فرض ہیں وہ کافی ہیں. تراویح ایک نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے. آپ اپنے طور پہ، اور جو مجھے آپ کے چینل کے توسل سے سنیں گے وہ اپنے طور پہ ریسرچ کریں، میری بات پہ یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، کہ حدیث میں ہے کہ مسجد سے زیادہ آپ گھر میں پڑھیں وہ زیادہ افضل ہے، وہ والی عبادت جس کو تراویح کا نام دیا گیا. اور اگر آپ کو میسر نہیں ہے جگہ، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں جا کے یہ نماز ادا کروں، اور نماز مطلب نفلی عبادت اپنی کروں، تو اس میں آپ کر سکتے ہیں مگر با جماعت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مطلب ایک نفلی عبادت ہے. اگر کسی کا دل ہے اس طرح تو ڈفرینٹ روایات میں 8 بھی، ٹھیک ہے، 20 مرتبہ بھی، مگر آپ کی مرضی ہے، آپ کا جسم مانتا ہے، طاقت مانتی ہے، آپ 50 رکھتے پڑے،
بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپ ٹو یو. مگر کیا ہے کہ آپ خالی ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ اگر آپ تراویح کو باجماعت ادا کریں گے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنی سرچ مکمل کریں، چیک کریں. ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں مگر باجماعت نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، قرآن تو بالکل مکمل ہے نا، مکمل. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ آگے کیونکہ عید بھی آنی ہے، اس حوالے سے بھی بتا دوں. عید کی نماز آپ نے سنا ہوگا، اپنے بڑوں سے بھی کتب بھی بھری پڑی ہیں، عیدگاہ. مسجد عیدگاہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا کہ آپ مسجدوں سے نکلو اور کھلے آسمان کے نیچے عید ادا کرو. اب مجھے آپ بتائیں نا، ان روایات کو کون توڑے گا؟ میرا سوال یہی ہے کہ یہ تو چلتی آ رہی ہیں چیزیں، نسل در نسل میں آپ کو چلتی آ اس رہی. بارے میں بتاتا ہوں. بات یہ کہ مختلف مکاتب فکر ہے نا. ٹھیک ہے، جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے نا، اسلام کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. اپنا اپنا اسلام ہے. اس ٹائم کو اگر آپ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دین دے کے گئے ہیں اس پہ چل رہا ہے، اس پہ کون چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی بنیاد آپ دیکھ لینا. آپ کربلا 1400 سال پہلے کا واقعہ دیکھ لینا. کربلا کا کیا میسج کیا تھا؟ ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے. تو اس ٹائم جو ہم مسلمان قوم بدوائے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کشمیر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کیا ہو رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں. ٹھیک ہے، اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بندوقیں لے کے بارڈر پہ نہیں جا سکتے، کم از کم وہ جو سب سے ایک لوور وہ ہے، دل میں برا تو کہہ سکتے ہیں، بدعا تو دے سکتے ہیں ایسوں کو. ٹھیک ہے، یا اپنی زبان، اپنی قلم، اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ بول سکتے ہیں. مگر کون بول رہا ہے؟ اگر کوئی بولے گا، ٹھیک ہے، اس کے پاس خفیہ لوگ آ جائیں گے، اسے چپ کروا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جو یہ چیزیں نا، تھوڑی تھوڑی چیزیں نا بہت بڑی بن جاتی ہیں. اور ہمیں اپنے ملک پاکستان، افواج پاکستان اور اداروں سے بہت حب ہے، بہت پیار ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ان کو بھی میسج دیتا ہوں کہ جو اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھیں. مزید عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، مگر جو جتنی ہے اس میں کمی نہ لانے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی عوام کو اس وقت بھی استعمال کر رہے ہیں آپ کے اگینسٹ. ٹھیک، اگر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ اویئر نہیں ہیں ان چیزوں سے. ٹھیک، بے خبر تو نہیں ہے. بے خبر تو نہیں ہے. بالکل. پیر صاحب، آپ سے آخر میں ایک میسج نوجوان نسل کے لیے جو اس وقت اسلام سے بہت دور ہو چکی ہے، نافرمان بھی ہیں ہم لوگ، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے سامنے ایک خود عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں بات بڑی کھل کے کرتا ہوتا ہوں. خامند ہے، اس کی عورت اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت کنٹرول میں ہے بھی ہے تو جب طبیعت اس کی گرم ہوتی ہے تو وہ اسے سنا بھی دیتی ہے، فیملی میں بے عزت بھی کر دیتی ہے. اولاد ہے، وہ بات نہیں مانتے، آگے سے آنکھیں نکالتے ہیں اور منہ سے بکواس کرتے ہیں، والدین کو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس عورت کا، ان بچوں کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچوں کا اور اس عورت کا قصور نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو باپ ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہے، باپ ہے، دادا ہے، آگے اس کا پوتا ہے، اس کی آگے فیملی ہے، کہ اس کی کمائی کیسی ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر وہ حق حلال کما رہا ہے اور حق حلال کھلا رہا ہے، آگے فیڈ کر رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیوی یا بچوں میں اس کے جرت ہو اس کے آگے آنکھ بھی اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، جب بیوی اور بچوں کو معلوم ہوتا ہے ہمارا والد جو ہے اس کی کیسی کمائی ہے،
یہ 2 نمبر طریقے سے کماتا ہے، کیونکہ گھر میں تو سب کو پتا ہوتا ہے، چھپ تو سکتا نہیں ہے، ایون آپ کے ڈرائیور نوکر سب کو پتا ہوتا ہے ہمارے باس کی کیسی کمائی ہے. تو جب اس میں حرام مکس ہوگا، تو جب وہ حرام آگے کھانے کی صورت میں فیڈ ہوگا اس عورت کو بھی اس کی اولاد کو بھی، تو وہ حلالی تو نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں رمضان کے حوالے سے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اپنے کام سے نکلتے ہیں، غریب مزدور لوگ جی اسلام آباد یا کسی جگہ بھی بڑی بڑی محل کوٹھیوں کے باہر بڑے بڑے دسترخوان دیکھتے ہیں اور وہاں پہ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. میرا ان لوگوں کو یہ پیغام ہے پیر ہاؤس پر امام سرکار کے پلیٹ فارم سے، یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس کی ارننگ کہاں سے ہے، اس کا بزنس کیسا ہے. پتہ یہ چلے حرام کام کر رہا ہے اور لوگوں کو، اور وہ جو اس غریب نے ایک آدھی روٹی سے 2 کھجوروں سے اور چائے کی پیالی سے یا قہوے سے گرین ٹی سے روزہ رکھا ہے اپنے حلال کے پیسوں کا، تو شام کو افطاری کے ٹائم اس کو مکروہ کر دے تو فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا، مگر جدھر آپ کا روز گزر ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلانی کون سی شخصیت ہے، اس کا کیا کردار کیا ہے معاشرے میں. اسی طرح نماز کا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں کردار وائز وہ کیسا ہے، کردار کا کیسا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کردار کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اگر آپ کسی اور شہر علاقے میں جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، وہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، آپ وہاں پہ نہیں جانتے، امام کو بھی نہیں جانتے، آپ اس کے پیچھے نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے. میں مثال دیتا ہوں، میں 2 نمبری بھی کرتا ہوں، پیسے بھی مارتا ہوں، ہر فن مولا ہوں، بچے پیدا کر سکتا ہوں، باقی کاروبار کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اتنا تو نہیں ہے کہ میں یہ نہیں پتہ لگا سکتا، ٹھیک ہے. میں کہوں من تو پتہ نہیں سا، چلو اللہ پاک نے دے دیا، یہ چیز نہیں ہوتی. یہ وہ ہو گیا کہ جس کو جون سا اچھا وہ حدیث میں سے اچھی حدیث لگے وہ بیان کر دے، جو نہ لگے وہ چھپا لے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور جیسا کہ میں نے آج یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا ایمان مکمل ہے، تو منزل آپ سے دور نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے اپنی نیت کو صاف کر کے کسی بھی کام کا آغاز کرنا ہے. اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.